بسم الله الرحمن الرحيم۔ علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع گفتگو تابوت سکینہ کے حوالے سے ہے۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا رکھا ہوتا تھا، اور یہ یہودیوں کے پاس سے کہاں چلا گیا اور اب یہ کہاں ہے۔ دوستو، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو تابوت سکینہ کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تابوت سکینہ آدم علیہ السلام پر آسمان سے اتارا تھا، جو آپ کی اولاد سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اس لیے آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آپ کے بیٹوں میں ایک کا نام یہودا تھا، اس کی وجہ سے یہ بنی اسرائیل کو یہودی کہا جانے لگا۔ تابوت سکینہ کیا ہے اور کہاں ہے؟ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ موجود تھے۔ بنی اسرائیل والا صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہوا، بنی اسرائیل میں اللہ کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ تابوت کے معنی صندوق کے ہیں، جبکہ سکینہ کا مطلب سکون اور راحت دینے والی چیز، اس لیے اس صندوق کا نام تابوت سکینہ پڑ گیا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑے خانے میں پھینک دیا اور ایک روایت کے مطابق خدا دیگن، جس کا آدھا دھڑ انسان کا اور نیچے آدھا دھڑ مچھلی کا تھا، اس کے پاس رکھ دیا۔ روز جب وہ صبح آ کر دیکھتے تو ان کا بت اوندھا پڑا ہوتا۔ روز ٹھیک کرتے، روز یہی حال ہوتا۔ بہرحال بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ نجومیوں نے بتایا کہ یہ سب اسی صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف بانگ دیا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ نے حکم خداوندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کی حقدار ہم لوگ ہیں۔
کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمائیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ اس کا تعین میری طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ پھر ظاہراً بھی وہ تم میں بڑا عالم ہے اور قوی اور طاقتور، شقیل و جمیل، شجاع و بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہت کی نشاندہی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر ایسے بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ اپنے ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس وہ تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ بقرہ۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہت کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنی لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے۔ ہاں، اگر ایک آدھا گھونٹ پی لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک گئے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھا گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ لشکر کی 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے، ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ ایک روایت کے مطابق 313 سپاہی جنگ کے لیے فرما برداری کے لیے تیار تھے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما دے۔ ان کی دعائیں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے صف آرا کی گئیں تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جب جنگ
शुरू हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो इसी लश्कर में मौजूद थे अपनी गोपन लेकर आगे बढ़े। ये एक हथियार था जिसमें पत्थर रख कर दुश्मन पर मारे जाते थे। जालूत पर आप अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी तो आपने अपनी गोपन में पत्थर रखे और बिस्मिल्लाह पढ़कर जालूत के ऊपर फेंके। ये पत्थर जाकर जालूत की नाक और खोपड़ी पर लगे और इसके भेजे को पाश पाश करके सर के पीछे से निकलकर किरास सर के सिपाहियों को लगे, जिससे बहुत से सिपाही हलाक हो गए। जालूत के मरते ही इसके लश्कर की हिम्मत टूट गई और इसके लश्कर में भगदड़ मच गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की लाश को घसीटते हुए लाए और अपने बादशाह तालूत के सामने डाल दिया। हज़रत तालूत और बनी इसराइल बेहद खुश हुई। जालूत के कत्ल हो जाने के बाद इसका लश्कर भाग निकला और हज़रत तालूत को फतह मुबीन हासिल हुई। हज़रत तालूत ने ऐलान के मुताबिक अपनी शहज़ादी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दिया और इन्हें अपनी आधी सल्तनत का बादशाह भी बना दिया। तो इस वाक़ये के 40 साल बाद जब हज़रत तालूत का इंतकाल हो गया तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए और हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम की भी वफ़ात हो गई तो अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत के साथ साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। एक रिवायत में है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त ख्वाहिश थी कि वो इस संदूक ताबूत सकीना के लिए एक मुस्तकिल घर बनवाएं ताकि ये महफूज रहे। बिला आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अहद सल्तनत में ये घर जिन्नात के ज़रिए से तामीर करवाया जो हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ खादिमों के लिए रिहाइश गाहें भी बनवाई थी। इनके बाद हर आने वाले बादशाह ने इस हैकल की 12 दीवारें और बरामदों में इजाफा किया, हत्ता कि ताबूत सकीना का कमरा इन मुख्तलिफ इमारतों में चारों तरफ से घिर गया। दोस्तों, 895 कबल मसीह में जब एक सफ़ाक और जालिम बादशाह बख्त नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया तो दूसरी इमारतों के साथ साथ हैकल सुलेमानी को भी तबाह बर्बाद कर दिया। इस अफरा तफरी में ताबूत सकीना गायब हो गया और आज तक इसका कोई सुराख नहीं मिल सका। हवाला तफसीर इब्ने कसीर, रूहुल बयान और अजाइबुल कुरान। दोस्तों, यहूदी ताबूत सकीना को आज भी ढूंढ रहे हैं और इस वजह से वो पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं। इनको लगता है वो मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, इसलिए वो इसको गिरा देने की कोशिशों में लगे रहते हैं और इस जगह हैकल सुलेमानी बनाना चाहते हैं। इनको लगता है इनकी खोई हुई ताकत दोबारा मिल जाएगी जो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी, और वो अपने बादशाह का इंतज़ार कर रहे हैं जिसे वो निजात दहिंदा कहते हैं। दरअसल वो दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं जिसको हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे, और कहा जाता है कि ताबूत सकीना हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम निकालेंगे। कुछ कहते हैं कि तुर्की के पहाड़ों में किसी गार में है मौजूद है, तो कुछ का कहना है कि फ़लस्तीन में मौजूद एक झील जिसका नाम तबरिया है, वहाँ से इमाम मोहम्मद मेहदी इसे निकालेंगे। वल्लाहु आलम, पर हकीकत का इल्म तो अल्लाह ही के पास है। हम आपको सिर्फ किताबों में मौजूद बात ही बता सकते हैं। ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी के बारे में बेशुमार रिवायात मौजूद हैं, जिनमें से एक ये भी है, और इन रिवायात में बहुत इख्तलाफ भी मौजूद है। अगर इस वीडियो में कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह करीम मुझे माफ़ फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल एजाज़ुद्दीन चिश्ती सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।